السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دوسری معلوماتی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جتنے بھی عاملین حضرات ہیں وہ اس سے 100% مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا موضوع ہے رجال الغیب کون، کب اور کہاں۔ رجال الغیب کون ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رجال الغیب چند مردان حق ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے تکوینی امور پر مامور فرمایا ہوا ہے، جو کہ عمل کو کمزور کرنے کی اور عمل کو خراب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جو عاملین حضرات بھی ہیں وہ اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں اور اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جب بھی جو کوئی عمل بھی کرنا ہو، چاہے وہ تعویذ بنانی ہو، چاہے وہ پڑھائی کرنی ہو، چاہے وہ چلہ کاٹنا ہو، تو جس اسلامی تاریخ میں بھی وہ کوئی عمل کریں گے تو اسی اسلامی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تاریخ میں رجال الغیب کی سمت کو معلوم کریں گے، جو کہ صحیح عاملین ہیں، جو کہ علم عملیات کو سمجھتے ہیں۔ اور جو علم عملیات کو نہیں سمجھتے تو وہ نہ جہتوں کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ ہی ساعتوں کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ ہی پڑھائی کی مقدار کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ ہی جو لکھائی والی روشنائی ہوتی ہے اس کا لحاظ رکھتے ہیں۔ تو یہ ان لوازمات میں سے ایک جز ہے، جو کہ لازمی جز ہے، جو کہ رجال الغیب کا موضوع ہے۔ تو اس کو سمجھیں تو انشاءاللہ الرحمن آپ کبھی بھی کسی عمل میں مایوس نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ کا ہر عمل تیر بہدف ہوگا، اس میں تاثیر ہوگی۔ تو رجال الغیب چند مردان حق ہیں جو کہ عمل کو کمزور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو جتنے بھی عاملین حضرات ہیں ان کے لیے اس ویڈیو میں یہ خوشخبری پیش کرتا ہوں کہ اب آج تک تو آپ نے نقشے کے ذریعے سے اس سمت کو معلوم کیا ہوگا، کسی کتاب میں بھی آپ کو یہ فارمولہ نہیں ملا ہوگا کہ اسلامی تاریخ میں رجال الغیب کہاں پر ہیں۔ آج میں وہ فارمولہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک، جو کہ علم عملیات کا شوق رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو اپنے نوٹ بک میں لکھیں، اور جب کبھی بھی آپ کوئی عمل کریں تو اس فارمولے کی مدد سے رجال الغیب کی سمت کو معلوم کرنے کے بعد ان کو سلام کر کے ان کی طرف پشت کر کے آپ جو ہے اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ الرحمن آپ کبھی بھی مایوس نہ ہوں گے اور نہ ہی آپ کو کبھی اپنے مریض کا کوئی گلہ شکوہ ملے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو جیسے کہ پیچھے آپ کو یہ بورڈ نظر آ رہا ہے، پہلے سے ہی میں نے اس بورڈ پر جو ہے کافی چیزیں لکھ کر آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو آپ نے رجال الغیب کی سمت کو معلوم کرنے کے لیے 3 چیزوں کا اپنے ذہن میں رکھ لیں گے کہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے گردان جہت ثمانیہ، آپ نے یہ گردان یاد کر لینی ہے۔ سب سے پہلے جمش، جمغ، جن، مغ، شمغ، شمش، مش اور شم، بالترتیب اسی طرح آپ نے ان حروف کو گردانتے رہنا ہے، گردانتے رہنا ہے، گردانتے رہنا ہے، یہاں تک کہ آپ کو سارے کے سارے یہ کلمات بالترتیب یاد ہو جائیں کہ پہلے نمبر پر کیا ہے، دوسرے نمبر پر کیا ہے، تیسرے نمبر پر کیا ہے، چوتھے پر کیا ہے، پانچویں پر کیا ہے، چھٹے پر کیا ہے، ساتویں پر کیا ہے اور آٹھویں پر کیا ہے، تاکہ اس فارمولے کی مدد سے آپ فوراً جو ہے تاریخوں کا اخذ کر سکیں اور یہ معلوم کر سکیں کہ فلاں تاریخ کو رجال الغیب کہاں پر ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے بالترتیب اسی طرح یاد کر لینا ہے جمش، جمغ، جن، مغ، شمش، شمغ، شمش اور مش اور شم، اسی ترتیب سے آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے ان 3 فارمولوں کو یاد کر لینا ہے۔ فارمولہ نمبر 1 یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کی 1 سے لے کر 13 تاریخ تک، یعنی 13 تاریخ بھی اس میں شامل ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان میں سے جس تاریخ کے حوالے سے آپ نے یہ معلوم کرنا ہو کہ رجال الغیب کہاں پر موجود ہیں تو آپ نے اس فارمولے پر اپلائی کرنا ہے۔ فارمولہ کیا ہے کہ آپ نے اس تاریخ کے عدد کو 8 پر تقسیم کر لینا ہے۔ 8 پر تقسیم کرنے کی حکمت یہ ہے کہ جہتیں 8 ہیں، تو جہت ہم نے معلوم کرنا ہے فارمولے کے ذریعے سے، تو تبھی ہم نے جو ہے عدد 8 پر اس تاریخ کو تقسیم کرنا ہے جو کہ 14 سے پہلے ہو، 1 سے لے کر 13 تک، یعنی 14 سے پہلے جو تاریخ بھی ہو اس کو ہم نے عدد 8 پر تقسیم کرنا ہے۔ تقسیم کرنے کے بعد آخر میں جو عدد حاصل ہو جائے،
ٹھیک ہے جی، اس عدد کو ہم معلوم کر لیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ عدد جو ہے یہاں پر جو گردان ہے، تو گردان میں اس عدد کے موافق کون سا کلمہ ہے، تو اسی کلمے کے موافق اس جگہ پر جو ہے رجال الغیب موجود ہوگا۔ ابھی عملی طور پر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے مجھ سے اسلامی تاریخ کی 14 تاریخ سے پہلے کسی تاریخ کے متعلق پوچھا، جو کوئی تاریخ بھی ہو، اور یہ کہا کہ بھئی آپ بنا نقشے دیکھے، بنا نقشے کو دیکھیں مجھے یہ بتا دیں کہ اس تاریخ کو رجال الغیب کہاں پر ہوگا۔ مثال کے طور پر 14 سے پہلے کوئی تاریخ بھی فرض کر لیتے ہیں، 10 تاریخ کے متعلق مجھ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی اسلامی 10 تاریخ کو رجال الغیب کہاں پر ہوگا، آپ مجھے نقشے کے بغیر جو ہے معلوم کر کے بتائیں۔ تو میں نے سب سے پہلے 10 کو لکھ لینا ہے اور اس کو تقسیم کرنا ہے 8 پر۔ تو 8 کو آپ نے کیلکولیٹر پر تقسیم نہیں کرنا۔ میں ہر ویڈیو میں جب کبھی بھی علم اعداد کے حوالے سے تقسیم کے متعلق کوئی بات بتاتا ہوں تو آپ کو یہی کہتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیلکولیٹر پر تقسیم نہیں کرنا، بلکہ تقسیم کے سوال میں اس کو اپلائی کرتے ہوئے اس کو تقسیم کرنا ہے۔ تو آپ نے کیسے تقسیم کرنا ہے؟ 10 تاریخ کو آپ نے 8 پر تقسیم کرنا ہے اور آپ نے 8 کا پہاڑا کہنا ہے۔ 8 ایکم 8، 8 ایکم 8۔ ابھی یہاں پر جو ہے 10 میں سے 8 ہم نے منفی کیے تو آخر میں 2 بچا۔ ابھی 2 ایک ایسا عدد ہے جو کہ 8 سے چھوٹا ہے اور 8 پر تقسیم ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا کیونکہ چھوٹا ہے، تو ہمارے پاس آخر میں کیا بچا؟ 2 بچا۔ اب یہ 2 ہمارے پاس بچ گیا۔ ابھی اس 2 کے ذریعے سے ہم یہ معلوم کریں گے کہ رجال الغیب کہاں پر موجود ہے۔ تو جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو کہا کہ آپ نے ان 8 کلمات کو ازبر یاد کر لینا ہے بالترتیب۔ تو یہاں پر 2 ہمارے پاس بچا، 2 ہمیں اس بات کی رہنمائی کر رہا ہے کہ آپ نے دوسرے نمبر کے کلمے کو دیکھنا ہے، جو کہ آپ کو گردان یاد ہے، تو آپ نے دوسرے نمبر کے کلمے کو دیکھ کر یہ معلوم کر لینا ہے کہ 10 تاریخ کو رجال الغیب کہاں پر ہوگا۔ تو آخر میں ہمارے پاس 2 بچا اور دوسرے نمبر پر ہے جنمغ، اور جنمغ سے کیا مراد ہے؟ جنوب مغرب۔ مطلب یہ کہ 10 تاریخ کو رجال الغیب جنوب مغرب کی طرف ہوں گے۔ اب ہم نے اس جنوب مغرب کی تصدیق نقش کے ذریعے کرنی ہے کہ آیا 10 تاریخ کو رجال الغیب جنوب مغرب میں موجود ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو یہ فارمولہ غلط، اگر ہیں تو فارمولہ ایکوریٹ اور بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جو ہے 10 تاریخ کے حوالے سے یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ جنوب مغرب میں ہے کہ نہیں۔ تو آئیے نقشے کی طرف جاتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ جنوب مغرب کس طرف ہے۔ یہ ہے جنوب مغرب اور یہ ہے 10 تاریخ، یہ ہے جنوب مغرب اور یہ ہے 10 تاریخ۔ مطلب یہ کہ 10 تاریخ کو رجال الغیب جنوب مغرب کی طرف ہے۔ بنا نقشے دیکھے اس فارمولے کی مدد سے میں نے اس بات کو واضح کر دیا کہ 10 تاریخ کو رجال الغیب جنوب مغرب کی طرف ہے۔ تو جو شخص بھی مثال کے طور پہ 10 تاریخ کو کوئی عمل کرنا چاہ رہا ہے، کوئی تعویذ لکھنا چاہ رہا ہے، کسی کے لیے کوئی پڑھائی کرنا چاہ رہا ہے، یا چلہ کرنا چاہ رہا ہے، یا حروف کی زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے، یا کسی کلمات کی زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے، مثال کے طور پہ جو عمل بھی کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ 10 تاریخ کو جنوب مغرب کی طرف اپنا منہ کر کے رجال الغیب کو سلام کرنے کے بعد ان کی طرف پیٹ کر کے اس عمل کو شروع کرے گا۔ اگر اس نے رجال الغیب کی جہت کی طرف پیٹ نہیں کی اور عمل کیا تو اس کا عمل جو ہے بیکار چلا جائے گا، کیونکہ اس سمت میں 10 تاریخ کو رجال الغیب موجود ہیں اور وہ اس عمل کو خراب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اس عمل میں تاثیر کم کرنے میں وہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک لازمی جز ہے۔ 1 نمبر کا فارمولہ ہمارا جو ہے وہ بالکل درست ہوا کیونکہ ہم نے نقشے میں رجوع کیا، تو ہمارے فارمولے کے بعد جو جواب حاصل ہوا کہ 10 تاریخ کو جنوب مغرب میں رجال الغیب موجود ہوگے تو بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ابھی بڑھتے ہیں مزید آگے دوسرے فارمولے کی طرف۔ تو دوسرا فارمولہ کیا ہے؟ دوسرا فارمولہ ہمارے پاس 14 سے لے کر 27 تاریخ تک کے درمیان جتنی تاریخیں بھی ہیں اس کے متعلق ہے۔ اگر کسی نے ہم سے یہ سوال کیا کہ بھائی صاحب 14 تاریخ کو جو ہے آپ معلوم کریں، یا 15 تاریخ کو معلوم کریں، یا 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، اس میں جس تاریخ کے متعلق بھی پوچھے کہ بنا نقشے دیکھے آپ فارمولے کی مدد سے ذرا یہ حل کر کے بتائیں کہ رجال الغیب کہاں پر ہوں گے۔ تو بالفرض والمحال اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ بھئی 15 تاریخ کے متعلق آپ ہمیں بتائیں کہ رجال الغیب کس سمت پر ہوں گے بنا نقشے دیکھے،
تو ہم اس کو فارمولے میں اپلائی کریں گے، لیکن فارمولے میں اپلائی کرنے سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ اس فارمولے میں تھوڑا رد و بدل ہے بنسبت پہلے فارمولے کے۔ پہلے فارمولے میں ہم نے کیا کہ جو تاریخ ہمیں چاہیے تھی 1 سے لے کر 13 تک کی جو تاریخ بھی تھی، اس کو ہم نے 8 میں تقسیم کیا۔ 8 پر تقسیم کرنے کے بعد ہم نے اس میں کوئی عدد جمع نہیں کیا، بلکہ ڈائریکٹ اس سے اخذ کیا کہ رجال الغیب کہاں پر موجود ہے۔ یہاں پر ابھی ایسا ہے کہ بھائی 14 سے لے کر 27 تاریخ تک کا جو عدد بھی ہے، اس میں جس تاریخ کو بھی ہم نے معلوم کرنا ہے کہ رجال الغیب کہاں پر موجود ہوں گے، تو اس کو ہم نے 8 سے تقسیم کرنا ہے۔ 8 سے تقسیم کرنے کے بعد جو عدد حاصل ہوگا اس میں ہم نے کیا جمع کرنا ہوگا؟ اس میں ہم نے 1 جمع کرنا ہوگا۔ تو اس فارمولے میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا بنسبت پہلے فارمولے کے۔ اس میں ہم نے کسی عدد کا اضافہ نہیں کیا عدد حاصل ہونے کے بعد، اس میں ہم 1 عدد کا اضافہ کریں گے 8 پر تقسیم کرنے کے بعد جو عدد حاصل ہوگا اس عدد میں۔ تو بڑھتے ہیں بالفرض والمحال۔ کسی نے ہم سے 15 تاریخ کے متعلق پوچھا کہ بھئی 15 تاریخ میں رجال الغیب کہاں پر ہوں گے، اور یہ 15 تاریخ ایک ایسا عدد ہے جو کہ 14 یا 14 کے بعد والی تاریخ کے متعلق ہے، اور اس کے لیے فارمولہ نمبر 2 اپلائی ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ 15 کو تقسیم کریں گے 8 پر۔ اسی طرح آپ نے جو ہے کیلکولیٹر میں تقسیم نہیں کرنا، بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ نے کس پر تقسیم کرنا ہے؟ سوال کے مطابق اس کو تقسیم کرنا ہے۔ تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ 8 × 8، ٹھیک ہے جی، ہم نے تقسیم کر لیا 8 × 8۔ ابھی ہم نے 15 میں سے 8 کو منفی کیا، ہمارے پاس آخر میں بچا 7۔ کیا بچا؟ کیوں؟ 9 10 11 12 13 14 15، تو ہمارے پاس حاصل ہوا 7۔ ابھی مزید ہم اور اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا یہ عدد تقسیم ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ 7 جو ہے یہ چھوٹا عدد ہے اور 8 بڑا عدد ہے، اور چھوٹا عدد کبھی بھی بڑے عدد پر تقسیم نہیں ہوتا۔ تو ہمارے پاس آخر میں کیا بچا؟ 7 بچا۔ اب یہ فارمولہ نمبر چونکہ 2 ہے، کیونکہ 15 تاریخ ہے، تو اس میں ہم نے 1 جمع کرنا ہے۔ جب 1 جمع کیا تو 7 × 1 ہوا 8۔ ابھی اس 8 کے ذریعے سے ہم رجال الغیب کی اسم کو کیسے معلوم کریں گے؟ یہ 8 کا عدد وہ قیمتی عدد ہے جو ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ رجال الغیب کہاں پر ہوں گے۔ تو میں نے جیسے کہ پہلے آپ کو کہا کہ آپ نے ان کلمات کو جو ہے بالترتیب گردانتے رہنا ہے کہ آپ کو ازبر یہ یاد ہو جائے۔ تو 8 نمبر پر کون سی جہت ہے؟ شم، مطلب یہ کہ اسلامی 15 تاریخ کو رجال الغیب شمال کی طرف ہوں گے، یہ ہمیں معلوم ہوگا اس فارمولے کے ذریعے سے۔ لیکن ابھی بھی ہمیں تشفی نہیں ہوئی، ہم جا کے نقشے میں دیکھیں گے اور اس بات کی تصدیق کریں گے کہ آیا یہ فارمولہ ٹھیک ہے یا غلط۔ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ شمال میں دیکھنا ہے کہ 15 تاریخ موجود ہے یا نہیں، کہ 15 تاریخ کو شمال میں رجال الغیب ہے یا نہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ دیکھنا ہے شمال، سب سے پہلے دیکھنا ہے شمال، تو یہ ہوا شمال۔ ابھی شمال میں 15 تاریخ بھی موجود ہے، اور بنا نقشے دیکھے میں نے آپ کو یہ بتا دیا اس فارمولے کے ذریعے سے کہ 15 تاریخ کو رجال الغیب شمال کی طرف موجود ہوں گے، اس فارمولے کے ذریعے سے۔ مطلب یہ کہ دوسرے نمبر کا فارمولہ بھی ہمارا عملی طور پر بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی بڑھتے ہیں تیسرے نمبر فارمولے کی طرف۔ تو تیسرے نمبر کے فارمولے کا تعلق جو ہے وہ 28 سے لے کر 30 تاریخ تک کا ہے۔ اس فارمولے کا تعلق 28 29 اور 30 تاریخ کے متعلق ہے۔ پہلے نمبر کا فارمولے کا تعلق 1 سے لے کر 13 تاریخ تک ہے۔ دوسرے نمبر کے فارمولے کا تعلق 14 سے لے کر 27 تک ہے۔ تیسرے نمبر کے فارمولے کا تعلق جو ہے وہ 28 29 اور 30 تاریخ کے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی ہم یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ بھئی آپ ہمیں جو ہے 29 تاریخ کے بارے میں بتائیں، فارمولے میں اپلائی کرنے کے بعد کہ رجال الغیب 29 تاریخ کو کہاں پر موجود ہوں گے۔ تو ہم نے دیکھیں فارمولے میں اپلائی کرنے سے پہلے اس فارمولے کو سمجھنا ہے۔ اس فارمولے میں مزید دوسرے فارمولے سے تھوڑا بڑھ کر جو ہے کیا ہے؟ اضافہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ عدد 2 کا اضافہ ہے۔ شروع میں کسی عدد کا بھی اضافہ نہیں، جو عدد حاصل ہو جائے اس کے ذریعے سے کلمات کو معلوم کر لیں گے اور اس کے ذریعے سے رجال الغیب معلوم ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر کا جو فارمولہ ہے اس میں ہم نے عدد حاصل ہونے کے بعد 1 کا اضافہ کرنا ہے، پھر جو عدد حاصل ہو جائے اس کے ذریعے سے کلمات معلوم کر لینے ہیں، اس کلمات کے ذریعے سے پھر رجال الغیب معلوم کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تیسرے نمبر کا جو
ہمارے پاس فارمولہ ہے، اس میں بھی ہم نے عدد کو شامل کرنا ہے، اور وہ عدد ہے 2۔ 8 پر تقسیم کرنے کے بعد 28، 29، 30 تاریخ میں سے جس تاریخ کو بھی آپ نے 8 پر تقسیم کرنا ہے، تقسیم کرنے کے بعد جو عدد حاصل ہو جائے اس میں آپ نے 2 کو جمع کرنا ہے۔ بالفرض والمحال اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ مجھے بتائیں کہ 28 تاریخ کو رجال الغیب کون سی سمت میں موجود ہوں گے، تو میں تیسرے نمبر کا فارمولہ اپلائی کروں گا، کیونکہ تیسرے نمبر کے فارمولے کا تعلق 28، 29 اور 30 تاریخ سے ہے۔ 28 نمبر کی تاریخ کے متعلق مجھ سے پوچھتا ہے مثال کہ رجال الغیب کہاں پر ہے، تو میں نے اس کو 8 سے تقسیم کرنا ہے۔ کس سے تقسیم کرنا ہے؟ 8 سے، کیونکہ ہمارے پاس جہت 8 ہے، تو میں نے اس کو 8 سے کیسے تقسیم کرنا ہے؟ پہاڑا کہنا ہے۔ 8 × 8، 8 دونی 16، 8 تیو 24، تو یہ ہوا 8 تیو 24۔ ٹھیک ہے جی، ابھی 28 میں سے 24 میں نے منفی کیے تو کتنے بچ گئے؟ 25، 26، 27، 28، آخر میں بچے 4۔ ابھی مزید اس 4 کو میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں اور یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ 4 جو ہے 8 پر تقسیم ہو سکے گا یا نہیں، تو یہاں پر ہم کیا ہیں؟ مجبور ہیں، کیونکہ 4 جو ہے چھوٹا عدد ہے اور 8 بڑا عدد ہے، اور چھوٹا عدد بڑے عدد پر تقسیم نہیں ہو سکتا، تو ہمارے پاس آخر میں کیا بچا؟ 4 بچا۔ ابھی چونکہ یہ فارمولہ نمبر 3 ہے، اور فارمولے نمبر 3 میں نے یہ بات کہی کہ جو عدد حاصل ہو جائے اس میں ہم نے 2 جمع کرنا ہے، تو اس 4 میں ہم جمع کریں گے 2۔ جب 2 جمع کیے تو 4 جمع 2، یہ ہمارے پاس بچے 6۔ اب یہ 6 کیا ہے؟ تو یہ 6 وہ عظیم کلمہ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں یہ رہنمائی حاصل ہو رہی ہے کہ رجال الغیب کہاں پر ہے۔ تو جیسے کہ ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے ان 8 کلمات کو بھی ترتیب گردانتے رہنا ہے کہ آپ کو ازبر زبانی یاد ہو جائیں۔ تو اس 6 نمبر کا جو کلمہ ہے وہ آ رہا ہے شمش، اور شمش سے کیا مراد ہے؟ شمال مشرق۔ مطلب یہ کہ اس فارمولے کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ 28 تاریخ کو رجال الغیب کہاں پر ہوں گے؟ رجال الغیب ہوں گے شمال مشرق میں۔ یہ فارمولے کے ذریعے سے تو ہمیں معلوم ہو گیا، لیکن ہماری ابھی بھی تشفی نہیں ہوئی۔ ہم نے اس کو جا کر نقشے میں دیکھنا ہے کہ آیا یہ نقشے کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر یہ جواب نقشے کے مطابق ہوا تو ہمارا یہ فارمولہ ایکوریٹ ہے، اگر نقشے کے مطابق نہ ہوا تو پھر اس فارمولے کو آپ ڈسٹ بن میں پھینک دیں۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ 28 تاریخ کو رجال الغیب شمال مشرق میں ہے یا نہیں۔ تو یہاں پر ہم سب سے پہلے شمال مشرق والی شک کو دیکھیں گے، یہ ہے شمال مشرق اور یہ ہے 28 تاریخ۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس فارمولے کے ذریعے سے آپ معلوم کر سکیں گے کہ کس اسلامی تاریخ کو رجال الغیب کہاں پر ہوں گے، تو اس فارمولے کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اس فارمولے میں 1% بھی اونچ نیچ نہیں ہے، اور یہ بہت زیادہ مجاہدے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے۔ صرف اور صرف اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے عاملین حضرات بھی ہیں تو وہ لوگوں کے لیے جو کار خیر کرتے ہیں، پڑھائیاں کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو ان کے عمل میں جتنی آسانیاں ہم پیدا کر سکیں تو لوگوں کے دعاؤں میں ہمارا حصہ ہو سکے، اور جتنے عاملین بھی اخلاص کے ساتھ لوگوں کا علاج کریں تو اس میں ہمارا حصہ بھی ہو سکے۔ تو عزیزان گرامی قدر، میری اس ویڈیو کو ہلکا نہ دیکھیں، یہ بہت بڑا ایک قیمتی تحفہ ہے جو کہ میری پوری زندگی کا ایک نچوڑ ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں پلیٹ میں حلوے کی طرح پیش کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، اس سے مستفید ہونے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آئندہ ایک اچھے ٹاپک میں ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے خادم محمد کامران جیلانی کو اجازت دیجیے۔ والسلام۔